احرام مصر انسانی تاریخ کا وہ 7,000 سالہ پرانا معمہ ہے جو نہ کبھی سلجھ سکا اور نہ ہی کبھی سوال کا جواب درست حاصل ہو سکے گا کہ ان عظیم سنگی مقبروں کو کس نے اور کیوں کر تعمیر کیا۔ آج جب انسان جدید سائنس اپنے ہاتھ میں لیے کائنات کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی روئے زمین پہ نہیں جو اہرام بنا سکے۔ چیوپس سب سے بڑا اہرام رکھنے والا فرعون، یہ اس کا نام تھا، اور اس میں 100 ٹن وزنی پتھر اس طرح آپس میں مہارت سے جڑے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس کی بلندی کوئی 485 فٹ بیان ہوتی ہے اور یہ 13 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کا وزن 65 لاکھ ٹن بیان ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی تمام عقل و سائنس ان سوالات کے بعد دم توڑ دیتی ہے کہ پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ بلاکس یا اینٹیں کس طرح کاٹے گئے۔ کتنے غلام تھے جنہوں نے یہ کام کیا اس دور میں، جبکہ نہ تو دھماکہ خیز مواد تھا، نہ ڈائنامائٹ، نہ بڑے جدید اوزار، تو پھر چٹانیں کیسے توڑی گئیں؟ اور پھر یہ بھاری برکم پتھر جس جگہ تعمیر ہے اس جگہ کس طرح لائے گئے؟ کس نے انہیں ڈیزائن کیا کہ اگر یہ ہر روز 10 پتھر لگائے گئے تو یہ تعمیر 680 سالوں میں مکمل ہوتی ہے، ایک احرام کی، صرف ایک احرام کی۔ اور اگر ہر روز 100 پتھر لگائے گئے تو 70 سالوں میں۔ اور جو سرخ پتھر اس احرام کے کنگز چیمبر میں لگے ہیں وہ اس جگہ جہاں پہ احرام موجود ہے اس سے 600 میل دور پہاڑوں کے ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے واقع ان احراموں کی مثلث شکل کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ جو بھی چیز مثلث کی شکل میں آئے گی اس پر مقناطیسی لہریں مرکوز ہو جائیں گی ان پیرامڈز کی شکل میں، ان احرام کی شکل میں، جس کی وجہ سے کوئی چیز ان میں گلنے سڑنے کے لائق نہیں رہے گی۔ شاید اسی لیے مصر کے فرعونوں نے حنوط شدہ لاشوں کو بوسیدہ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں پیرامڈز یا مثلث کی صورت دی ان مقبروں کو۔ اور قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مردہ جسم میں مسالے اور خوشبوئیں بھر کے انہیں محفوظ کرنے کی ذمہ داری انوبس دیوتا کی تھی۔ اس دیوتا کا لقب یہ بھی تھا کہ ایسا دیوتا جو خوشبوؤں اور مسالوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اس کی تصاویر یا نقش آپ کو احرام میں ہر طرف ملیں گے، جہاں دیوتا انوبس مردے کو حنوط کرنے کے آخری مراحل سے بھی گزرتا نظر آ رہا ہے۔ قدیم مصر میں جب کوئی مر جاتا تو پادری انوبس دیوتا کا ماسک لگا کر لاش کو سیدھا کھڑا کر دیتے اور اس کے سامنے اس مردے کے لواحقین آہو بکا کرتے ہوئے اسے کھلاتے پلاتے اور المیہ گیت گاتے۔ یہ منہ کھولنے کی رسم کہلاتی۔ سن 2008 عیسوی میں ایک 2400 سال پرانی حنوط شدہ لاش یا ممی کا سی ٹی سکین کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک چھوٹی سی ٹیوب موجود ہے، دھات سے بنی ہوئی، جس سے ان نظریات کو تقویت حاصل ہوئی کہ مرنے کے بعد ان لاشوں کے تمام اعضاء نکال لیے جاتے اور سب سے پہلے دماغ نکالا جاتا اور پھر مخصوص مسالوں اور تیل سے خالی جسم کو اندر سے خوب دھویا جاتا، صرف دل کو جسم کے اندر چھوڑ دیا جاتا اور پھر جسم کے خشک ہو جانے کے بعد باقی اعضاء کو یا تو الگ الگ مرتبانوں میں رکھ دیا جاتا یا پھر خاص کپڑے میں لپیٹ کے واپس خالی جسم میں سنبھال کے چھوڑ دیا جاتا، اور اس تمام عمل کو 40 سے 70 دنوں میں مکمل کیا جاتا۔ پھر لاش پٹیوں میں لپیٹ کے رکھ دی جاتی کہ کیڑوں سے محفوظ رہے۔
احرام مصر کی تعداد 118 سے 138 تک بیان ہوتی ہے اور یہ فرعونوں کے مقبرے ہیں، لیکن قدیم مصر کے ان احراموں کا عہد حاضر کے ایلومناتی یا فری میسن سے تعلق کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ عام ترین علامتوں کی بنیاد پہ یہ تعلق اس طرح قائم ہوتا نظر آتا ہے کہ قدیم مصری بھی جس طرح چند انتہائی پراسرار قوتوں کے مالک تھے، وہی قوتیں غالباً یہ ایلومناتی بھی اپنے پاس رکھتے ہیں یا رکھنے کے خواہش مند ہیں، یا پھر یہ کہ وہ محض قدیم مصریوں سے متاثر ہیں۔ لیکن معاملہ صرف احرام تک ہی محدود نہیں۔ قدیم مصری موت اور بدی کے طاقتور شیطان سیٹ کے غضب سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہ تمام تباہی و بربادی کا ذمہ دار دیوتا تھا۔ چاند کے بڑھنے یا گھٹنے، دریائے نیل کے پانیوں کی کمی اور سورج کے طلوع و غروب ہونے کا ذمہ دار دیوتا، اور شکار کیے گئے کئی جانور اس کے نظر تھے۔